بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ میں حافظ امجد فروغ المعبر آپ کے سامنے خواب اور اس کی تعبیر کے حوالہ سے گفتگو کرتا ہوں۔ بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو کو واچ کریں تو انشاءاللہ الرحمن اس ویڈیو میں آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، کیونکہ خواب بڑے اہم ہیں اور میں نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اگر ایسے خواب ہمیں دکھائیں اور ہمارے خوابوں کو پورا کر دیں تو زندگی میں ہمارے لیے سکون ہے، عزت ہے اور امن ہے اور خیر و برکت ہے انشاءاللہ۔ بڑی توجہ کے ساتھ مکمل ویڈیو کو واچ کیا کریں، آگے شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک اور شیئر کیا کریں ویڈیو کو۔ انشاءاللہ الرحمن اس سے وتعاونوا علی البر والتقوی کے تحت ایک نیکی کے اندر آپ کا تعاون ہے۔ اگر آپ سن کے اچھا کمنٹ کریں گے تو یہ بھی آپ کا ایک بہت اچھا تعاون ہے۔ اگر آپ خواب کی تعبیر پوچھنا چاہتے ہیں تو کمنٹ کے اندر ضرور پوچھیں۔ نمبر 1، خواب کے اندر سورج دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر مطلق طور پر بندہ خواب کے اندر سورج دیکھتا ہے تو یہ روشنائی کی علامت ہے، یہ کامیابی کی علامت ہے، اور انشاءاللہ الرحمن اللہ رب العزت اس کو عزت عطا فرمائیں گے، ایسی عزت جو مشہور ہوگی اور محلے میں، علاقے میں اللہ رب العزت اس کا ایک نام بنائیں گے۔ جب سورج آسمان پر ہوتا ہے تو ساری دنیا روشن ہوتی ہے، تو پتہ یہ چلتا ہے کہ سورج کا خواب جو ہے وہ عزت میں اضافے کی طرف اشارہ ہے اور کاروبار میں ترقی کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ نمبر 2، خواب کے اندر سورج کو غروب ہوتے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ میں آپ کے سامنے چند اہم خواب جو ہیں وہ رکھنے جا رہا ہوں، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا۔ سورج کا غروب ہونا یہ خواب اچھا نہیں ہوتا، ایسے خواب کو فوری طور پر زائل کر دینا چاہیے تاکہ اس کی زندگی کے اندر جو مشکلات ہیں، پریشانیاں، وہ ختم ہو جائیں۔ نمبر 3، خواب کے اندر آسمان سے ستارہ ٹوٹتے ہوئے دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ ایک بڑا عام خواب ہے اور میرا خیال ہے کہ یہ پہلی دفعہ ایسا خواب جو ہے وہ کسی نے دیکھا ہے، تو میں چاہوں گا کہ اس خواب کی تعبیر جو ہے آپ کے سامنے رکھی جائے۔ جو ستارہ ٹوٹتا ہے نا، پہلے نمبر پہ تو آپ بات سمجھے کہ یہ شیطان کو ایک جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے حکمن یہ آرڈر ہے کہ ان کو آسمان کی باتیں نہیں سننے دینا، آسمان پر پہرا لگ چکا ہے، تو ان کو یہ جو ستارہ لگتا ہے نا، یہ ان کو جلا کر رکھ دیتا ہے اور یہ ختم ہو جاتے ہیں، جن جو ہے جاتے ہیں۔ اگر خواب کے اندر بندہ ایسا دیکھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو شیطان سے، جنوں سے، پریشانیوں سے محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ۔ اور اگر اس پر کوئی سایہ وغیرہ ہے، اس کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، اس کے لیے کوئی مسئلہ مسائل ہے، تو پھر انشاءاللہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے ختم ہو جائے گا۔ نمبر 4، خواب کے اندر دشمن کا ہاتھ چومنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی ایک بڑا عام خواب ہے جی، اس خواب کو بڑی توجہ کے ساتھ سنیں۔ اگر کوئی دشمن کا ہاتھ چومتا ہے نا تو انشاءاللہ الرحمن صلح کی طرف اشارہ ہے، کامیابی کی طرف اشارہ ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی پیدا فرما دیں گے۔ جو پریشانیاں ہیں، تکلیفیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ انشاءاللہ خوشی میں تبدیل ہو جائیں گی، کیونکہ کسی دشمن کے ساتھ ایسا کرنا ناممکن ہے، لیکن اگر خواب کے اندر کرتا ہے تو صلح کی طرف اشارہ ہے انشاءاللہ۔ اگر ان کے حق میں یہ خواب بہتر ہو جائے تو زندگی میں سکون آ سکتا ہے۔ نمبر 6، خواب کے اندر ہدیہ پسند کرنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر کوئی کسی کو تحفہ دیتا ہے نا تو وہ تحفہ قبول کر لیتا ہے، تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ یہ پیار محبت کی نشانی ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائیں گے اور لوگوں کے اندر وہ اچھائی تقسیم کرے گا، لوگوں کے اندر محبت جو ہے وہ تقسیم کرے گا انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ بھی خواب ہے۔ نمبر 7، خواب کے اندر اپنا ہاتھ دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ اگر ہاتھ دایاں ہے، بایاں ہے، کوئی بھی ہاتھ ہے، وہ خواب کے اندر دیکھتا ہے تو اس کی مختلف تعبیرات ہوتی ہیں۔ اگر دایاں ہاتھ دیکھتا ہے تو انشاءاللہ الرحمن اس کے کاروبار میں ترقی ہوگی، بایاں ہاتھ دیکھتا ہے
تو پھر بھی اس کاروبار میں ترقی ہے، لیکن تھوڑی سی کم ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بھی دائیں ہاتھ سے کام کرتا ہے اس کے کام میں برکت ہوتی ہے۔ کھانا کھاتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا اپنے آگے سے کھاؤ اور دائیں ہاتھ سے کھاؤ، بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ، تو پتہ ہی چلتا ہے دائیں ہاتھ میں اللہ رب العزت نے برکت جو ہے وہ رکھی ہے۔ تو ایسا خواب جو ہے وہ ہاتھ دیکھنا کاروبار میں برکت کی طرف انشاءاللہ الرحمن اشارہ ہے۔ نمبر 8 ہے خواب کے اندر والدین کو ہدیہ دینا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بڑا اچھا خواب ہے جی، ماشاءاللہ۔ ایسا خواب تو انشاءاللہ الرحمن جو والدین جیسی عزت ہے، مقام ہے، اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے، اور ایسا اگر خواب آئے تو ضرور اس خواب کو اپنی زندگی میں پورا ہونے کی دعا کریں۔ والدین سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا اللہ فی رضا الوالدین و سخط اللہ فی سخط الوالدین۔ والدین جو ہوتے ہیں نا، اگر وہ راضی ہیں تو عرش والا رب راضی ہے، اگر وہ ناراض ہیں تو عرش والا رب ناراض ہے۔ تو یہ بڑی عظمت کی بات ہے کہ والدین کو تحفہ دینا، اللہ رب العزت مزید اس کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں۔ نمبر 9 خواب کے اندر ہرن دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ خواب اچھا ہوتا ہے بھی اگر کسی کو کوئی ضرورت ہے نہ کسی چیز کی، جو وہ چاہتا ہے، اس کے دل میں خواہشات ہیں، انشاءاللہ الرحمن وہ پوری ہوں گی۔ بڑا اچھا پیارا خواب ہے۔ اگر اولاد کی ضرورت ہے تو انشاءاللہ اللہ اس کو اولاد نورینہ سے نوازیں گے، اور بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے، بڑی اچھی اس کی تعبیر بھی ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے لیے اس خواب کو پورا کر دے۔ نمبر 10 خواب کے اندر ہرن کو پکڑنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ وہ دولت پائے گا انشاءاللہ، وہ دولت پائے گا اور صحت پائے گا اور کامیابی پائے گا انشاءاللہ الرحمن۔ بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہے۔ نمبر 11 خواب کے اندر حلال جانور کا گوشت کھانا دیکھنا، وہ ہرن ہو، وہ گائے ہو، وہ بھینس ہو، وہ بکری ہو، تو اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ اس کی تعبیر بڑی اچھی ہے جی، انشاءاللہ الرحمن اللہ اس کو مکمل صحت والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ بڑا اچھا خواب ہے، صحت والی، کامیابی والی اللہ اس کو زندگی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ الرحمن۔ وہ سکون والی زندگی پائے گا، کیونکہ حلال جانور کا، ایسے جانوروں کا گوشت جو ہے ہرن وغیرہ اور گائے وغیرہ کا گوشت اور جو ہے بکرا چھترا، یہ انشاءاللہ الرحمن صحت یابی کی طرف اشارہ ہے اللہ کی رحمت سے اور اللہ کے فضل و کرم سے۔ بڑا اچھا پیارا ماشاءاللہ یہ خواب ہوتا ہے۔ نمبر 12 خواب کے اندر چاند دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہے؟ یہ بھی بڑا اچھا خواب ہے جی ماشاءاللہ۔ ایک بندہ خواب کے اندر چاند دیکھتا ہے نا، چاند، تو اللہ رب العزت اس کو رتبہ عطا فرمائیں گے اور والدین کا فرما بردار ہوگا، کیونکہ قرآن پاک کے اندر آیا نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا نا، ان یہی کہا تھا کہ اے میرے ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سامنے 11 ستارے، سورج اور چاند جو ہیں وہ سجدہ کر رہے ہیں۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی تعبیر جو ہے وہ بتا دی۔ اس کی تعبیر یہی تھی کہ والدین اور 11 بھائی جو ہیں آپ کے سامنے سجدے میں جائیں گے۔ تو چاند سے مراد والدہ ہے، سورج سے مراد والد ہے، ستاروں سے مراد بھائی ہے۔ تو چاند دیکھنا یہ عزت پائے گا انشاءاللہ، کامیابی پائے گا، عزت پائے گا۔ اللہ رب العزت اس کو اچھا اخلاق بھی دیں گے، کیونکہ چاند نرم ہوتا ہے، سورج گرم ہوتا ہے، تو اس لیے اچھے اخلاق کا یہ مالک بھی ہوگا انشاءاللہ الرحمن۔ ناظرین دیکھتے رہیے ہمارا یوٹیوب چینل خواب کی تعبیر۔ اللہ تمام کو خوش رکھے اور برکتوں سے نوازے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔